اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت اور منزلت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک دستہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سلام کے لیے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حق تعالی نے انہیں نافع و مشک عطا فرمایا۔ جب یہ ہرن مشک کے امین بن کے اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا، آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، آج سے قبل یہ خوشبو تم میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا، ہم خدا کے برگزیدہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا۔ جب دوسرے ہرنوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس نافع مشک کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا، ہم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی فرمائی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہ ہو سکی جو تمہارے اندر ہے۔ تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا، ہماری اور تمہاری نیت میں بہت فرق تھا، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ پروردگار عالم تم کو بھی صاحب نافع و مشک عطا کرے، اس لیے تم محروم رہے، اور ہماری نیت خالص تھی، لہذا حق تعالیٰ نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا، اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار کی جلد دوم صفحہ 668 لفظ خلص میں شیخ شرف الدین بن مونس کی کتاب مختصر الاحیاء سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اخلاص کے باب میں تحریر فرمایا کہ جو بھی اپنے عمل کو خلوص نیت سے اللہ کے لیے انجام دے گا، اگرچہ نیت نہ ہو تو اس کے اثرات اور برکات اس کے لیے اور اسی طرح اس کے لواحقین و پسماندگان کے لیے روز قیامت تک باقی اور قائم رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا ہر عمل کی شرط ہے۔ کسی بھی عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس عمل کی نیت اور خالصیت پر دار و مدار اس کا ہوتا ہے۔